بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب کے لیے لے کر آئے ہیں آج کا سبق۔ یہ رہا مضمون، حلال و حرام کی پہچان کیسے ہو۔ حلال و حرام کی پہچان کیسے ہو، ایک مکمل اسلامی و فقہی رہنمائی۔ مقدمہ: اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ عبادات، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، تعلیم، عدل و انصاف اور زندگی کے تمام شعبے اس کے احکام و ہدایات کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسلام میں انسانی زندگی کو دو اہم اصولوں پر استوار کیا گیا ہے: ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی، دو نبی کریم کی سنت کی پیروی۔ ان دو اصولوں کے تحت اسلامی شریعت نے انسان کو ہر چیز میں یہ رہنمائی دی کہ کیا جائز حلال ہے اور کیا ناجائز حرام۔ یہی دو اصطلاحات ہیں جو ایک مومن کی زندگی کے فیصلے کا معیار بن جاتی ہے۔ مسلمان وہی کام کرتا ہے جو حلال ہو اور حرام سے مکمل اجتناب کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان کیسے ہو؟ کیا ہر چیز کو خود سے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ اصول اور ذرائع موجود ہیں۔ اس مضمون میں ہم انہی سوالات کے جوابات دیں گے۔ باب اول، حلال و حرام کی تعریف۔ حلال کی تعریف۔ حلال عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ چیز جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہو اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی دینی رکاوٹ نہ ہو۔ حرام کی تعریف۔ حرام وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم نے سختی سے روکا ہو اور اس کا استعمال کرنا گناہ، فساد اور وبال کا سبب ہو۔ باب دوم، حلال و حرام کے بنیادی اصول۔ اسلامی فقہ نے حلال و حرام کے تعین کے لیے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ایک، الاصل فی الاشیاء اللابہ، اصل چیزوں میں جواز ہے، یعنی جب تک کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہو وہ حلال سمجھی جائے گی۔ دو، جس چیز میں نفع ہو اور شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ جائز ہے۔ تین، جس چیز میں نقصان ہو یا فتنہ و فساد ہو وہ حرام ہے۔ چار، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ باب سوم، حلال و حرام کے بنیادی ذرائع سے اورسز۔ ایک، قرآن مجید۔ سب سے پہلا اور اہم ذریعہ قرآن مجید ہے جس میں کئی مقامات پر حلال و حرام کی وضاحت موجود ہے۔ مثال کے طور پر، اس سیلاونی ہوئے میازیہ آلیو لے آم قال آلیو لے واما التوا بیتا، سورہ المائدہ 4۔ ترجمہ: وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دو کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ نیومیا ہریومے اویلے واما المیتے والد اومے اویلے ہمیں الخنزن، سورت البقرہ 173۔ دو، سن رسول۔ نبی کریم نے قرآن کی تشریح کی اور کئی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا جن کا ذکر قرآن میں اجمالی طور پر ہے۔ المسکر حرام، صحیح مسلم۔ ترجمہ: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تین، اجماع امت۔ امت کے معتبر علماء و فقہا کا کسی چیز پر متفق ہو جانا شریعت میں دلیل شمار ہوتا ہے۔ چار، قیاس شرعی۔ اگر کسی نئی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں صریح حکم نہ ہو تو اس پر سابقہ احکام کے مطابق قیاس کیا جاتا ہے۔ باب چہارم، حلال و حرام کے عملی مظاہر۔ ایک، کھانے پینے کی اشیاء۔ حلال، شرعی ذبح شدہ جانور، دودھ، شہد، پھل، سبزیاں۔ حرام، مردار، خون، خنزیر، شراب، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ دو، لباس۔ حلال، سادہ، ساتر لباس۔ حرام، ایسا لباس جو بدن کو نمایاں کرے، مرد کا ریشم پہننا، عورت کا بے پردگی والا لباس۔ تین، مال و تجارت۔ حلال، محنت و مزدوری، جائز تجارت۔
کرایہ داری، حرام، سود، رشوت، چوری، دھوکہ دہی، جوا۔ 4 تعلقات، حلال، نکاح کے ذریعے رشتہ، والدین، بہن بھائی، محارم سے تعلق، حرام، زنا، ناجائز دوستی، ہم جنس پرستی۔ باب پنجم، مشتبہ چیزوں کا حکم۔ نبی کریم نے فرمایا، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ جو ان سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اصول: مشتبہ چیزوں سے بچنا احتیاط و تقوی کی علامت ہے۔ بہتر ہے کہ جو چیز شک میں ہو اسے ترک کر دیا جائے۔ باب ششم، جدید دور کی مشتبہ و حرام چیزیں۔ 1 خوراک میں شامل مشکوک اجزاء، جیلاٹین، جیلاٹن، الکحل، الکحال، یعنی مصنوعی اشیاء۔ 2 معاشی نظام، سودی بینک، سٹاک مارکیٹ کے ناجائز حصص، کرپٹو کرنسی پر مشتبہ فتوے۔ 3 فیشن و میڈیا، فحاشی، اریانی، فلمیں، میوزک جیسے پلیٹ فارم پر ناجائز مواد۔ باب ہفتم، حلال روزی کی اہمیت۔ اے لوگو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ سورۃ البقرہ 168۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ مشکو، حلال روزی کی برکات، دعاؤں کی قبولیت، نیک اولاد، دل کا سکون، قبر و آخرت کی راحت۔ حرام روزی کے نقصانات، دل کی سختی، دعاؤں کی عدم قبولیت، گناہوں کی طرف میلان، آخرت میں سزا۔ باب ہشتم، فقہی رہنمائی کیسے حاصل کی جائے۔ 1 مستند دارالفتہ سے رجوع کرے۔ 2 حلال سرٹیفائیڈ اشیاء خریدیں۔ 3 اسلامی بینکنگ اور مالیاتی مشیر سے مشورہ لیں۔ 4 اپنے ہر قدم پر او اللہ راضی ہے یہ ناراض کا سوال کرے۔ 5 شبہ والی چیزوں سے خود کو دور۔ باب نہم، عملی اقدامات۔ 1 قرآن و سنت کا مطالعہ کرے۔ تفسیر القرآن، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث۔ 2 اہل علم کی صحبت اختیار کرے۔ مفتیان کرام، علماء دین کی مجالس میں بیٹھیں، دینی دروس میں شرکت کریں۔ 3 دل کی گواہی دیکھیں۔ اگر کوئی کام دل میں کھٹکے تو اسے نہ کرے۔ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تمہیں پسند نہ ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ مسند احمد۔ باب دہم، توبہ اور رجوع۔ اگر غلطی سے علمی میں حرام چیز اختیار کر لی جائے تو 1 فوراً توبہ کرے۔ 2 عمل چھوڑیں۔ 3 نقصان کی تلافی کرے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ 222۔ اختتامیہ، حلال اور حرام کی پہچان ایک مومن کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب حرام اور حلال میں تمیز مٹ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، قرآن و سنت کو پڑھیں، علماء سے سوال کریں، دل کی روشنی کو بیدار کریں، اور دنیاوی مفاد پر دینی اصول کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حلال کو حلال سمجھنے، حرام سے بچنے اور مشتبہات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔